ہم میں سے اکثر لوگوں کو قرآن سمجھنا سب سے زیادہ مشکل کام لگتا ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ قرآن عام انسان کے لیے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو تو ایک عالم دین کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، تو غلط لگتا ہے ہمیں، کیونکہ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ پھر مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو، اسے ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن فرق اتنا سا ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے قرآن کو باقاعدگی سے پڑھنا پڑتا ہے۔ جب آپ قرآن کو باقاعدگی سے پڑھنے لگتے ہیں نا، تو یہ خود بخود اپنے اندر چھپی ہوئی پہیلیاں آپ کے سامنے عیاں کرنے لگتا ہے۔ تو آج سے ہم نے یہ چند چیزیں ہیں جو قرآن کو سیکھنے کے لیے فالو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کا ترجمہ۔ اگر تو آپ کو عربی زبان سمجھ میں آتی ہے تو آپ عربی زبان میں ہی قرآن پڑھیں، لیکن اگر عربی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کو عربی زبان میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس زبان میں بھی پڑھیں جو آپ کو بآسانی سمجھ میں آتی ہے۔ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ تو موجود ہے، تو آپ نے وہی ترجمہ پڑھنا ہے جو آپ کی زبان میں لکھا گیا ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے آپ کی قرآن میں دلچسپی بھی بڑھے گی اور آپ کو قرآن سیکھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے دوسرا سب سے اہم کام جو ہے وہ ہے قرآن کا مقصد جاننا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا مصنف کون ہے، اور دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ کتاب صرف آپ کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے ان 4 سوالوں کے جوابات آپ کو سیکھنے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ قرآن کا مصنف کون ہے، تو جواب ہے ہمارا رب۔ قرآن کا موضوع کون ہے؟ انسان، یعنی کہ ہم سب۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ اور قرآن کس کی ہدایت کے لیے ہے؟ جو عقل رکھتے ہیں۔ تو عقل کیا صرف عالم رکھتے ہیں؟ نہیں نا، ہم سبھی کے پاس عقل ہے۔ قرآن صرف عالموں کے لیے نہیں ہے، قرآن ہر اس انسان کے لیے ہے جو اسے سیکھنے کی اور سمجھنے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے تعصب کو مٹا دینا۔ یہ پوائنٹ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ صرف تعصب کی وجہ سے ہی ہم قرآن کو نہیں سیکھ پاتے۔ اب تعصب کیا ہے؟ تعصب بدگمانی کو کہتے ہیں، تنگ نظری کو کہتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 7۔ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے متشابہ ہیں، فتنے کی تلاش میں اور ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں۔ اب اس آیت میں 2 لفظ قابل غور ہیں، پہلا محکم یعنی واضح، اور دوسرا متشابہ یعنی جن کے کئی معنی نکالے جا سکتے ہوں۔ تو اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے، اسی لیے وہ لوگ ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ ہوں، یعنی کہ جو واضح نہ ہوں، تاکہ وہ ان آیتوں کے معنی میں نہ ہیر پھیر کر کے زمین میں فساد برپا کر سکیں۔ یعنی وہ لوگ جو پہلے سے ہی اپنے گناہوں پر اور بدعتوں پر ڈٹے ہوتے ہیں، وہ رہنمائی حاصل کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہوتے، اس لیے وہ قرآن کی آیتوں کو بھی اپنے حساب سے بدل لیتے ہیں اور پھر اس کے معنی وہی نکالتے ہیں جن سے ان کا نفس مطمئن ہو سکے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو قرآن ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن سے کچھ سیکھیں یا قرآن آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آئے جیسے اللہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، تو آپ کو اپنے دل کو پھر کھولنا پڑے گا اور حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آپ قرآن کو یک طرفہ طریقے سے نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے جو چاہا قرآن کا وہی مطلب نکال لیا۔ جب قرآن پڑھیں گے نا تو پھر قرآن کی ہی سننی ہوگی، اپنی ساری باتیں چھوڑ کر قرآن کی بات کو تھامنا پڑے گا۔ نفس کیا کہتا ہے پھر یہ نہیں چلتا، اللہ کیا کہتا ہے پھر صرف اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو ہدایت کے لیے قرآن کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے قرآن ہے،
پھر یہ نہیں کہنا کہ فلاں آیت تو پردے کے حق میں نہیں ہے یا فلاں حدیث میں تو گانے سننے سے منع ہی نہیں کیا گیا۔ ہمارے دین میں نا 50-50 نہیں ہوتا، یا تو ہاں ہوتی ہے اور یا پھر نہ۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے آیات کا پس منظر جاننا۔ دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر آیت کے پیچھے چھپی ہوئی جو کہانی ہے نا، اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے کون سی آیت کب اور کیوں اور کس نبی پر نازل ہوئی، انبیاء کی کہانیاں اس لیے قرآن میں موجود ہیں تاکہ ہم ان کی کہانیوں سے سبق حاصل کریں، تاکہ جن قوموں کو پہلے کامیابی ملی ہم انہی کی طرح بن سکیں، اور جو قومیں ہلاک ہو گئیں ان سے یہ سیکھ سکیں کہ وہ کون سی برائی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، تاکہ ہم وہ برائی نہ دہرائیں۔ جیسے اگر کسی آیت میں معجزوں کی یا پھر اللہ کی مدد کی خوشخبری سنائی گئی ہے تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ وہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے سنائی گئی تھی، ہے نا؟ یہ جاننا ضروری ہے نا کہ آخر یہ معجزے جب ہوئے تو کس وجہ سے ہوئے، وہ کون لوگ تھے، ان کا ایمان کیا تھا۔ تبھی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یقین رکھنے والوں اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد ہے، نہ کہ پھر مایوس ہونے والوں کے لیے اور شکوہ کرنے والوں کے لیے۔ تو آیتوں کا پس منظر آپ جانیں گے تبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، ہم یہ کریں گے تو ہی ہمیں یہ ملے گا نا، اور پھر ہمیں کیا نہیں کرنا۔ اور جب ہم یہ سیکھیں گے نا تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں یہ اللہ نے اپنی خوشی کے لیے نہیں کی ہوئی۔ اس رب کو خوش ہونے کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سب تو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے مقرر کی ہوئی ہے نا۔ تو جب تک آیتوں کو ٹٹولو گے نہیں تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ہاں، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے سیاق و سباق تلاش کرنا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آیتوں کے سیاق و سباق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب سیاق و سباق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کو جاننا، یعنی کون سی آیت کس حالت میں نازل کی گئی تھی۔ اگر آپ سیاق و سباق جانے بنا ہی قرآن پڑھنے لگیں گے نا تو آپ کا دماغ منفی خیالات پیدا کرنے لگے گا، کیونکہ قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا سیاق و سباق جانے بغیر اگر انہیں پڑھا جائے تو وہ انسان کو شک میں ڈال دیتی ہیں کہ ہمارا دین ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ جیسے ایک آیت ایسی ہے جسے غیر مسلم ہمیشہ سنا کر اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 191، انہیں مارو جہاں بھی انہیں پاؤ۔ اب کافر اور جو مشرکین ہیں وہ اس آیت کا سیاق و سباق جانے بنا ہی یہ آیت ہمیشہ مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب تو معصوموں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ آیت جو وہ سناتے ہیں یہ آیت پوری نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کچھ یوں ہے، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے ان سے جنگ مت کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اب یہ آیت جو ہے نا یہ جنگ کے دوران نازل کی گئی تھی، اور اس آیت میں جہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں مارو، یہ سیلف ڈیفنس کے طور پر نازل کی گئی تھی کہ دیکھو خود کو بچانے کے لیے جو ممکن کوشش ہو وہ کرو۔ یہاں کسی بھی معصوم اور کسی بھی بے گناہ کی جان لینے کا نہیں کہا گیا۔ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو یہی تاکید کرتے تھے کہ خیانت نہ کرنا، بچوں اور عورتوں اور گرجا گھروں میں عبادت کرنے والوں کا قتل نہ کرنا، نہ درختوں کو جلانا اور نہ ہی جانوروں کو بغیر کسی مصلحت کے مارنا۔ اس کا ریفرنس ہے ابن کثیر۔ تو یہ آیت جو ہے یہ فتنہ پیدا کرنے والوں کے لیے اتاری گئی تھی کہ وہ کفار اور مشرکین جو زبردستی لوگوں کو اپنا مذہب قبول کرواتے تھے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ جب کسی آیت کو آپ اس کے سیاق و سباق کے بغیر پڑھیں گے، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر تو اس آیت کو آپ جس مرضی طرف لے جائیں۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ کون سی آیت اور کون سی سورت کب اور کیوں نازل کی گئی تھی، تاکہ آپ ان آیتوں کو عجیب نہ جانیں اور آپ کو اللہ کی حکمتیں سمجھ میں آ سکیں۔ اب آخری بات ہے قرآن جرنلنگ۔ آخری اہم پوائنٹ یہی ہے کہ جو بھی پڑھیں اسے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔
ایک تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگلی دفعہ جب وہی سورت آپ پڑھیں گے تو آپ کے پاس اس سورت کے بنے بنائے نوٹس موجود ہوں گے اور ایسے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لکھیں گے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی آیت پڑھیں تو اس کا پس منظر یعنی اس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی کا جاننا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ آیت کب، کیوں اور کس نبی پر نازل کی گئی تھی۔ سیاق و سباق کو تلاش ضرور کریں، یعنی حالات کو جاننا کہ کون سی آیت کس حالت میں نازل کی گئی تھی، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کس سے روکا گیا ہے وہ ضرور لکھ لیا کریں۔ اور جن بھی آیات میں معجزوں کی یا پھر اللہ کی مدد کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو آپ جانیں کہ وہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے سنائی گئی ہے۔ وہ صبر کرنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہے، نہ کہ مایوس ہونے والوں اور شکوہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یوں انشاءاللہ آپ کی قرآن کو سمجھنے میں جو دلچسپی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔